جب لال لال لہرائے گا دل دہل دہل جائے گا۔ ہم اس لال کی بات نہیں کر رہے جس کی بات کرنا آج منع ہے، نہ اس لال کی بات کر رہے ہیں جسے سرخا کہہ کر اس کی بات سننے سے قبل ہی رد کر دی جاتی ہے، نہ اس لال کی بات کر رہے ہیں جسے زیب تن کرنے کے ارمان لیے مزدور کی بیٹی سر پر چاندی اگانے میں خود کفیل ہو جاتی ہے، نہ اس لال کی بات کر رہے ہیں جس پر بابا جی کی تصویر لگی ہوتی ہے اور وہ سب کو بھی نہیں ملتی، اور ہم کرونا ہوشیار باش ایپ کی بات بھی نہیں کر رہے جو لال لال لہرا کے ہمیں ڈراتی ہے، بلکہ ہم اس لال کی بات کر رہے ہیں جس کی ویڈیو ابھی دکھائی جا رہی ہے۔ میرا نام عائشہ عرفان ہے، میں تھیلیسیمیا کی پیشنٹ ہوں، مجھے ہر مہینے میں 2 دفعہ خون لگتا ہے۔ آپ سب سے اپیل ہے 14 فروری کو بلیسنگ میرج ہال ٹیکسلا میں آ کر خون دیں۔ آپ کا خون 3 زندگیاں بچا سکتا ہے۔ خون زندگیاں جزاک اللہ۔ جی دوستو، آج اس ویڈیو نے مجھے لال لال سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، جس میں ایک معصوم کلی اپنی زندگی کے لیے لہو کا تحفہ مانگ رہی ہے، وہ لال جو ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، جسے رنگ، نسل، مذہب، ثقافت کیا ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کسی سے کچھ غرض نہیں، بس زندگی کا رشتہ جان سے منسلک رکھنے کے لیے اس لال لال میں روانی چاہیے۔ جی ہاں، ہم اس لال لال کی بات کر رہے ہیں۔ دوستو، پاکستان میں ہر سال ہزاروں بچے تھیلیسیمیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تھیلیسیمیا کے شکار بچوں کے علاج کے لیے قائم سیف ٹرانسفیوژن سروسز کیور اینڈ کیئر فاؤنڈیشن ملتان کے اعداد و شمار کے مطابق ہر سال ملک میں 5 سے 6 ہزار بچوں میں تھیلیسیمیا کی تشخیص ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں میں 80% ایسے ہیں جن کے والدین کا ایک دوسرے سے رشتہ دار یعنی کہ ان کی شادی خاندان میں ہوئی ہے، اور یہ تھیلیسیمیا ہونے کی وجوہات میں ایک بڑی وجہ ہے۔ تنظیم کے صدر ماہر سماجیات و نفسیات اظہر شیخ بتاتے ہیں کہ جب بچے کے والدین کے جسم میں تھیلیسیمیا کے اثرات موجود ہوں یا وہ تھیلیسیمیا مائنر ہوں تو زیادہ امکان یہی ہے کہ ان کے پیدا ہونے والے بچے تھیلیسیمیا کا شکار ہوں گے۔ وہ بتاتے ہیں کہ تھیلیسیمیا مائنر میں بچے کے والدین میں تھیلیسیمیا کے آثار موجود ہوتے ہیں لیکن ظاہر نہیں ہوتے، اور نہ ہی ان کو خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 5 سے 6% لوگ تھیلیسیمیا مائنر کا شکار ہیں۔ اب جب یہ والدین جو تھیلیسیمیا مائنر ہوں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ شادی کریں تو ان کے پیدا ہونے والے بچوں میں تھیلیسیمیا میجر ہونے کے اثرات ہوں گے، یعنی ان کے بچے جب 7 ماہ سے 1 سال کی عمر کو پہنچیں گے تو ان کا جسم خون پیدا کرنا چھوڑ دے گا اور پھر ان کو خون لگانے کی ضرورت ہوگی، جبکہ تھیلیسیمیا مائنر کو لوگ سائلنٹ کیریئر کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں تھیلیسیمیا کی علامات نہیں ہوتی لیکن وہ ان کو اپنے بچوں میں منتقل کرنے کو تھیلیسیمیا میجر بنا سکتے ہیں۔ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے خون اکٹھا کرنے والے نجی بلڈ بینک فاطمید فاؤنڈیشن کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اس وقت 1 لاکھ بچے اس مرض کا شکار ہیں۔ تھیلیسیمیا فیڈریشن آف پاکستان کے مطابق ملک کی آبادی کا 6% تھیلیسیمیا میں مبتلا ہیں، جبکہ ہر سال مزید 5000 بچوں میں اس بیماری کی تشخیص ہو رہی ہے۔ یوں پاکستان میں تھیلیسیمیا کے شکار افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ دوستو، تھیلیسیمیا ایک موروثی بیماری ہے جو جینز کے ذریعے والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔ تھیلیسیمیا ایک خون کی خرابی ہے جس میں انسانی جسم ناکارہ یا غیر معمولی طور پر ناکارہ سرخ خون کے خلیوں میں آکسیجن لے جانے والی پروٹین ہیموگلوبن بناتا ہے۔ اس عارضے کے نتیجے میں خون کے سرخ خلیوں کی بڑی تعداد تباہ ہوتی رہتی ہے اور
مریض خون کی کمی کا شکار ہوتا ہے۔ تھیلیسیمیا کا آسان علاج مریض کے لیے متواتر انتقال خون ہے، جبکہ دوائیوں یا حرام مغز کی پیوند کاری کے ذریعے بھی اس کا علاج ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ خون کہاں سے آتا ہے۔ پاکستان میں سینکڑوں کی تعداد میں نجی بلڈ بینک ہیں جو عوام سے خون کے عطیات اکٹھے کرتے ہیں اور انہیں تھیلیسیمیا کے مریضوں کو مہیا کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تو بہت ساری اس کی وہ ہیں کہ ہم کس طریقے سے تھیلیسیمیا ہونے کو روک سکتے ہیں، جس میں کزن میرج نہ ہونا اور شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کروانا اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن یہاں میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ آج کے دن جب ہم لال لال سوچ رہے ہیں تو یہ بھی دیکھیے کہ ان تمام بچوں کی سروائیول، ان کی زندگی صرف اور صرف بلڈ ڈونرز کے ہاتھ میں ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک صحت مند افراد خون کا عطیہ دیتے ہیں تو ان کا جسم اور نیا خون بنا کر انہیں تازہ دم کر دیتا ہے۔ ساتھیوں، کورونا کے دوران جہاں ہماری زندگیوں میں معاشرتی سماجی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، وہاں تھیلیسیمیا کے شکار بچے بھی خون کے عطیات دینے والے درد دل رکھنے والوں کی توجہ کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ خدارا، آج ہم جہاں سماجی میڈیا کی ویب سائٹس، ہوٹل، پبلک مقامات پہ لال لال لہرائی دے رہا ہے، جہاں لال کے مقابلہ میں بھی احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے، ہماری آپ سب سے، جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، سے گزارش ہے کہ آئیے اپنا ہاتھ ان بچوں کی جانب انسیت سے بڑھائیں جو ہمارے لال کے اصل مستحق ہیں۔ آج اس بچی کی ویڈیو نے دل دہلا دیا اور میری یوٹیوب پر بھی لال لال لہرا دیا۔ خدمت اثار اور کیئر ادارے کیئر اینڈ کیور فاطمیت فاؤنڈیشن، حکومت پاکستان سمیت ملک بھر میں جہاں جہاں تھیلیسیمیا کے بچوں کو ہر روز زندگی کا تحفہ دینے کے لیے لال لال لہرایا جاتا ہے، سب کی دل سے شکر گزار ہوں۔ ہمارے جو اللہ ترس نوجوان خون کے عطیات دینے والوں کی خدائی فوج اس فریضہ کو عبادت سمجھ کر انجام دے رہی ہے، سب کو عمرانہ کومل کا لال سلام۔ جب لال لال لہرائے گا، دل دہل دہل جائے گا، خون کا کون سا گروپ حلال ہے کون سا حرام، بوند بوند لہو جب لگوائے گا تو ایک چہرہ مسکرائے گا، سارا گھر چین پائے گا جب لال لال لہرائے گا، جب لال لال لہرائے گا۔